بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کسی بھی مسلمان فاتح یا مجاہد کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان مسلمان فاتحین کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ ایک ایسا شخص نظر آئے گا جو اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، جو ان فاتحین کی ہر قدم پر اخلاقی اور روحانی تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، کیونکہ اگر کسی جنگجو کی اخلاقی اور روحانی تربیت نہ کی جائے تو وہ بالآخر ڈاکو یا لٹیرا بن کر رہ جائے گا، اور یہ بات تاریخ کی بہت سی مثالوں سے بھی ثابت بھی ہے۔ اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دریلش ارطغرل میں دیکھتے ہیں کہ شیخ ابن العربی ارطغرل غازی کی روحانی تربیت میں پیش تھے، جن کی نصیحتوں اور تعلیمات کو ذہن میں رکھ کر جن علاقوں کو ارطغرل غازی نے فتح کیا، وہاں انسانی ہمدردی اور اچھے اخلاق کا بول بالا کیا اور انصاف قائم کیا۔ کرولش عثمان کے پہلے سیزن میں اس مقصد کے لیے شیخ ادبالی کا کردار موجود تھا، جن کی قدم قدم پر رہنمائی کی بدولت عثمان غازی کی تربیت ہوئی، اور شیخ ادبالی اور عثمان کے روحانی ساتھ کا ذکر تاریخی طور پر بھی موجود ہے۔ کرولش عثمان کے سیزن 2 میں ایک اور کردار کی انٹری ہوئی جن کا نام کمرال ابدال ہے، اور ہمارا آج کا موضوع کمرال ابدال کے متعلق ہی ہے کہ وہ کون تھے اور عثمان کا ساتھ کیوں دیا۔ کمرال ابدال کا نام سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں قابل قدر علماء کرام میں شامل ہے۔ ان کا ذکر تاریخ میں ترکش زبان کی 2 کتابوں میں ملتا ہے، جن میں سے ایک کا نام تواریخ العثمان ہے جو عاشق پاشا زاد نے تحریر کی، اور دوسری ترک زبان میں لکھی کتاب ہشت بہشت میں ان کا ذکر موجود ہے، جس کو لکھنے والے ادریس بطلیسی تھے۔ ہشت بہشت کا مطلب ہے 8ویں جنت۔ ہشت بہشت میں کمرال ابدال کا ذکر۔ سلطنت عثمانیہ کے مشہور مورخ ادریس بطلیسی کے مطابق کمرال ابدال ایک درویش تھے جو کفار کے خلاف جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور یہ سلطنت عثمانیہ کے قیام سے پہلے ینی شہر میں رہتے تھے۔ انہیں عثمان کے بارے میں کشف ہوا کہ یہ لڑکا مستقبل میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھے گا، اور تب سے انہوں نے عثمان غازی کی جنگوں میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ کمرال ابدال عثمان کی جنگوں میں عثمان کا پرچم تھاما کرتے تھے۔ ادریس بطلیسی کے مطابق کمرال ابدال کے لیے عثمان غازی نے ینی شہر میں ایک گھر بھی تعمیر کروایا، اور اس گھر سے ملحقہ دیہات اور کھیت بھی ان کے نام کیے۔ تواریخ العثمان میں شیخ کا ذکر۔ عاشق پاشا لکھتے ہیں کہ کمرال ابدال سن 1210 میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پیدائش کس علاقے میں ہوئی اس پر تاریخ خاموش ہے۔ تاریخی حوالہ جات کے مطابق ان کا نام ترگت یا دروت تھا۔ یہ شیخ ادبالی کے قریبی شاگرد تھے۔ شیخ ادبالی ان دنوں ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں شیخ صاحب لوگوں کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی سکھاتے تھے، کیونکہ تاریخ کے مطابق شیخ ادبالی ایماندار پیشہ ور ہنر مندوں کی ایک تنظیم جسے ترکی میں آہی اور عربی میں آخی تحریک کہتے ہیں، اس کا بھی ایک اہم حصہ تھے، اور کہیں پر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس کے رہنما تھے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس تحریک سے وابستہ ہنرمند افراد اسلامی اصولوں کو سامنے رکھ کر مختلف پیشہ اپناتے تھے۔ وہیں کمرال ابدال شیخ ادبالی کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور شیخ ادبالی سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہی کے حکم کے مطابق وہاں آنے والے دوسرے لوگوں کو بھی تعلیم دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی جب شیخ ادبالی کے گھر میں ٹھہرے تو وہیں انہوں نے مشہور زمانہ خواب دیکھا، اور بیدار ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنا خواب شیخ کو سنایا تو کمرال ابدال بھی وہیں پر موجود تھے۔ شیخ ادبالی نے اس خواب کی تعبیر جو سلطنت قائم کرنے کے بارے میں تھی، وہ تعبیر عثمان کے پاس کمرال ابدال کے ذریعے ہی بھجوائی تھی۔ کمرال ابدال نے جب یہ خوشخبری سنائی کہ وہ سلطنت کے قیام کی بنیاد رکھیں گے، تو عثمان غازی نے اپنی تلوار اور پیالہ انعام کے طور پر کمرال ابدال کو دے دیا۔